السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے فضائل عشرہ ذی الحجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایام ایسے نہیں جن میں عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں یعنی ذو الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، کیا راہ خدا میں جہاد بھی ایسے نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر راہ خدا میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے، اور ان 10 دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ کہا گیا، راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے راہ خدا میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ حج قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا، تیرا ہر دن کا روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کی اجر کی برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کا روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کی برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کی اجر کی برابر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزے کی برابر اور عاشوراء کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ مفسرین کرام اس فرمان الہی وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور اس کو 10 سے پورا کیا۔ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دن، مہینوں میں سے 4 مہینے، عورتوں میں سے 4 عورتوں نے پسند فرمائی ہیں۔ 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور 4 آدمی کی جنت مشتاق ہے۔ دنوں میں سے پہلا جمعہ کا دن ہے۔ اس میں ایسی سعادت ہے کہ جب کوئی بندہ اس سعادت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کسی نعمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔
دوسرا 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو جو بکھرے بال، غبار آلود چہرے لیے مال خرچ کر کے اور جسموں کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں۔ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تیسرا قربانی کا دن ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے تو جو ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا عید الفطر کا دن ہے۔ جب بندہ ماہ رمضان کے روزہ رکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر کام کرنے والے اجرت طلب کرتا ہے۔ میرے بندوں نے مہینے بھر روزے رکھے اور اب عید کے لیے آئے ہیں اور اپنا اجر طلب کر رہے ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اور پکارنے والے پکار کر کہتا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔